ان کے روٹ پر روشنی و صفائی کا بندوبست کیا جائے، عشرہ محرم کے دوران بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے، لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، بانیان مجالس و جلوس خود بھی حفاظت اور روشنی اور صفائی کے انتظامات کریں۔ نمبر 10، اگر خدا نخواستہ کوئی خوشگوار واقعہ رونما ہو تو مقامی انتظامیہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مقامی محرم کمیٹی کے ذریعے حل کرایا جائے بصورت دیگر مرکزی محرم کمیٹی کنٹرول روم سے رجوع کیا جائے۔ نمبر 11، بانیان مجالس و جلوسائے اعضاء اور تمام اہل وطن اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر کڑی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں تاکہ بدخواہ عناصر سے نمٹا جا سکے۔ نمبر 12، حکومت اور میڈیا کالعدم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پہلو بچائیں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ نمبر 13، تمام مکاتب فکر اپنے عقائد و نظریات کا مثبت انداز میں ابلاغ کریں اور اپنا عقیدہ چھوڑیں مت اور کسی کے عقیدے کو چھیڑیں مت کو شعار بنائیں۔ نمبر 14، علماء کرام، واعظین عظام، ذاکرین عظام اتحاد، یکجہتی اور حسینیت کے پیغام محبت و اخوت کو عام کریں اور اپنے خطابات میں دین و وطن کی بقا و سلامتی کو عنوان قرار دیں۔ نمبر 15، سیاسی جماعتیں عشرہ محرم کے دوران سیاسی سرگرمیاں معطل رکھیں اور نواسہ رسول کی یاد کو ترجیح کر دیں۔ نمبر 16، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا شہدائے کربلا کی قربانیوں کو مثبت انداز میں اجاگر کریں، لو لاب کی ترغیب سے اجتناب کریں، عشرہ محرم میں موسیقی، ڈرامے، تربیہ اور کھیل کے پروگرام بند رکھے جائیں۔ نمبر 17، مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کے دوران نظم و نسق اور وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور روح عزاداری کے منافی کوئی کام نہ کیا جائے۔ نمبر 18، خواتین مخدرات عصمت و طہارت اور مرد حضرات اہل بیت نبوہ، اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار کی سیرت و کردار پر عمل پیراؤ تمام مکاتب کی عزت و حرمت کا ہر طرح سے احترام کیا جائے۔ نمبر 19، بانیان مجالس ضابطۂ عزاداری پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ ارباب حکومت دیہ سے لے کر اعلیٰ سطح پر ضابطۂ عزاداری کی پاسداری کریں۔ آخر میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد المصطفی نجفی کے بقول عزاداری امام عالی مقام دنیائے ظلم و بربریت اور یزیدیت کے خلاف عالمگیر سرمدی احتجاج اور ہماری شرح حیات ہے، جو عذر قرآن اور احادیث اور آئین پاکستان ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ یہ ہماری سعادت کی نشانی اور بخشش کی ضمانت ہے۔ سب اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ عزاداری کی راہ میں کسی قسم کی رہنما اندازی نہ ہمارے آباء و اجداد نے قبول کی، نہ ہم قبول کرتے ہیں، نہ ہماری آنے والی نسلیں اسے قبول کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات رسول، آل رسول اور پاکیزہ صحابہ کبار کی اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وطن عزیز جس کی محبت جزو ایمان اور ایقان ہے، خدا اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مامون و محفوظ فرمائے اور اس کی عزت و حرمت میں اضافہ فرمائے۔ اس عہد اور دعا کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں۔ آنچ آنے نہ دیں گے ہم ہرگز اے وطن تیری استقامت پر، ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال محرم سے پہلے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور عالمی طاغوتی اور استعماری قوتوں کا یہ انہیں ٹھانٹ رکھی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں تاکہ عزاداران مظلوم کربلا عزداری کو بڑھ چڑھ کر نہ کر سکیں. لیکن وطن عزیز پاکستان جو نظریہ اساسی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اس کے بنانے میں سنی شیعہ برادران کا ایک اہم کردار تھا، اور ہمیشہ جب بھی دشمن نے پاکستان پر وار کی یا کرنا چاہے گا تو سنی شیعہ برادران مل کر ہر طاغوتی سازش کو، استعماری سازش کو، استکباری سازش کو ناکام بنائیں گے. تو انشاءاللہ یہ عزداری کے توسط سے انشاءاللہ جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ناکام ہوں گی. دیکھیے جی، یہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، میں نے عرض کیا ہے. تو یہاں پر آئین پاکستان میں تمام مکاتب فکر کو اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق اظہار رائے کی اجازت ہے. تو اس وطن عزیز پاکستان میں جہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں، جہاں اپنا تہوار منا سکتے ہیں، سکھ برادران اپنا تہوار منا سکتے ہیں، عیسائی برادران اپنا تہوار منا سکتے ہیں، تو ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا اور محمد علی جناح علیہ رحمہ نے اس کو معرض وجود میں لایا جو مسلکاً اصلاحی تھے. ہم تو پاکستان بنانے والے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آئین پاکستان سے انحراف ہے اور اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. آئین پاکستان میں ہر مکتب فکر کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہے. وہ نماز اپنی مساجد میں پڑھ سکتا ہے، اپنے جو اس کے دین و مذہب میں جو اس کے سلسلے ہیں اس کو آسان طریقے سے ادا کر سکتا ہے. لہذا جہاں نئی سوسائٹیاں قائم ہوتی ہیں، وہاں پر جہاں مساجد بن سکتی ہیں، وہاں امام بارگاہیں بن سکتی ہیں، وہاں پر سارے جو ہے وہ مذہبی تہوار جو ہے اور عزاداری کے جو سلسلے ہیں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس پر پابندی لگانا چاہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور یہ ہمارے حقوق کے منافی ہے. مقدسی صاحب یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام میں عالمی سطح پر سرگرمیاں ہوتی ہیں اور عالمی حالات اب بدل رہے ہیں، سعودیہ اور ایران بھی قریب آ گئے ہیں، پاکستان کی بھی اس میں شمولیت ہوئی ہے، ابھی ہمارے سپہ بھی ایران میں ہے. تو جو عالمی سطح پہ ایک حالات چینج ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو آپ کی کمیونٹی ہے، جو آپ کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، کیا اس پہ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ آیا ہے؟ دیکھیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فهو لیس مسلم. اس حال میں صبح کرے کہ مسلمین کو امور کو اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. تو مسلمانوں کا جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے، اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے OIC ادارہ ہے یا جتنے بھی ہمارے بین الاقوامی جو حقوق انسانیت کے ادارے ہیں، وہاں پر کمزور ترین ادارہ جو ہے مسلمانوں کا ہے اور ان کے پاس ویٹو پاور بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جتنے ممالک کے نام لیے، سعودی عرب میں پورے مسلمین کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ مرکز رسالت و نبوت ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے مزارات ہیں. تو یہ جتنے مزارات ہیں یا جتنے مراکز اسلام ہیں وہ تمام عالم اسلام کے لیے، اور تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، وجب ہے
تو ان کا احترام بھی کرے اور مسلمین کے اتفاق و اتحاد کے لیے سعی اور کوشش بھی کرے. تمام مسلمین اگر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. باقی وطن عزیز پاکستان میں جو ہمارے خدشات ہیں وہ جیسے ہی عزاداری کے یہ پروگرام آتے ہیں، محرم کے ایام آتے ہیں، تو نئے جو ہے وہ سلسلے کھول دیے جاتے ہیں. جیسا کہ اب پاکستان پنجاب میں گورنمنٹ نے گھروں میں جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے کچھ قوانین وضع کیے ہیں کہ آپ اجازت لیں گے تو پھر آپ کو. تو یہ کیا سلسلے ہیں؟ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے پاس جب وہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ گھروں کے اندر جو مجالس ہیں وہ آپ منا سکتے ہیں، وہاں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، لائسنس شدہ جلوس ہوتے ہیں، روایتی جلوس ہوتے ہیں، اس میں پھر انتظامیہ بہت سارے مقامات پر تعاون کرتی ہیں، بہت سارے مقامات پر خود انتظامیہ جو خود پڑتی ہے. تو اس طرح سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارے خدشات ہیں. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایام عشرہ ہیں، محرم کے ایام ہیں، قائد محترم نے یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک جب ایام ادا کا اعلان فرمایا تھا، تو ہمارا جو رول رہا ہے وہ اتفاق و اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے تھا اور رہے گا. ہم قطم جیسا کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ جتنے علماء ہیں، ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، ان کو بھی پیغام حسینیت دینا چاہیے. اور پیغام حسینیت میں امن ہے، پیغام حسینیت میں بقا ہے تمام انسانی حقوق کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور ان چیزوں کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو ملک میں امن قائم ہوگا. اور اگر ہم اپنے دوسروں کے حقوق پر ضربہ لگائیں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں. دیکھیے، امن و امان کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کی جو 20 شقیں ہیں متعین کی تھی، وضع کی تھی، ان پر عمل نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ گورنمنٹ نے 80 کے قریب جو ہے وہ تنظیموں کو جن کی دہشت گردی متحقق ہوئی، ثابت ہوئی، ان کو بین کرا دیا، کل عدم کرا دیا. اور یہ وہ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ انہی کل عدم گروپوں کے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بھی موجود ہیں، اپوزیشن میں بھی موجود ہیں، اور میڈیا میں بھی موجود ہیں، اور امن کمیٹی میں بھی موجود ہیں، روحیت حلال کمیٹی میں بھی موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں موجود ہے. تو ہمارا حکومت سے یہ کہنا ہے کہ یا تو ان کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے تھا، اگر کالعدم قرار دیا ہے تو ان کے ساتھ آئینی طریقے سے نپٹنا چاہیے تھا، یا پھر اس پر لینڈ لگائیں اور سب کو آزاد کر دیں. اگر وہ کالعدم ہیں تو پھر ان کے ساتھ آئینی طور پر نپٹا جائے. اور آپ اگر خود ان کو چھتری مہیا کریں گے، ایک طرف کالعدم قرار دیں گے، دوسری طرف ان کو حکومتی پنجوں میں بٹھائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بھی رہیں گے، میڈیا بھی آئیں گے، وہ یہاں پھرتے رہیں گے، اس طرح سے عمل نہیں ہو سکتا. نہیں، دیکھیں، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے شروع دن سے جو پالیسی تھی اسلام کے حوالے سے، مسلمین کے حوالے سے، وطن عزیز کے حوالے سے، اس میں شروع دن سے اسرائیل جو ہے وہ مسلمین کا جو دشمن رہا ہے اور رہے گا. اور ہمیشہ سے اس کی مشرق وسطیٰ میں اور جتنے اسلامی جو ملک ہیں اس پر اس کی نظر ہے کہ کس طرح سے ان کو کمزور کیا جائے، کس طرح سے ان کو ضعیف کیا جائے. جیسا کہ عراق کی ٹیکنالوجی اس نے تباہ کیا تھا، لہذا جو ہے وطن کے پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسئولین ہیں، جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام اور مسلمین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کر سکتے. محرم کے حوالے سے وہی جو پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا ہے کہ عزاداری کے جتنے بھی پروگرام جہاں پر بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ اور گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے. ہمارے یہاں ہر سال کسی مرکز میں عزاداری سیل قائم ہوتا ہے. محرم الحرام عزاداری سیل اور بے نظیر کے دور میں قائد محترم آغا موسوی کے توسط سے، بے نظیر کے دور سے محرم یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک جو ہے وہ عزاداری سیل قائم ہوتے تھے، جس میں وزارت داخلہ مرکز میں اور 4 صوبائی کونسل میں
वज़ारत दाखिला के अंदर जब एक मरकजी मुहर्रम कमेटी होती थी जो हमारे मरकज अली मस्जिद और तारीख के मसूलीन मुहर्रम कमेटी के अफराद के साथ मरबूत रहती थी, और पाकिस्तान भर में जहाँ भी कोई मसला आता था तो वो बाहम इर्तबात से मरबूत रहने से वो मसाइल हल करते थे। अब भी हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट वफाक में और चारों सूबाई कौंसिल में अज़ादारी मुहर्रम कमेटी या वो सेल तश्कील दे, और वो मरकज से जो हमारे यहाँ पर जो मुहर्रम कमेटी जो अज़ादारी सेल है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी अल्लामा बशार हुसैन इमामी हैं, ये उसकी सरबराही फरमाएंगे, उनके साथ पूरी एक टीम है। तो वो लोग और ये सब मिलकर जब मजबूत रहेंगे तो इंशाल्लाह तमाम मसाइल को पाकिस्तान में जो काम है अच्छा देखिए, वाक करने से तो कोई मसला हल नहीं होता। मसला यह है कि जो मसाइल हैं उन पर जो है वो संजीदगी से सोचा जाए कि मसाइल क्या है। यानी सिर्फ वाक करने से कोई मसला हल हो जाता है तो सारे मसाइल वाक से हल किए जाए। फिर हमारे बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी वजारतें, बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो अपने इदारों में बैठ के काम ना करें। तो ये एक सिर्फ ज़ाहिरी एक सिलसिला है जो रखा जाता है। हाँ, सुनिश्चित बरादरान अमन कमेटी के जितने शख्सियात लायक तासीन हैं, उनकी खिदमत है और वो अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हम सबको अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन सबसे हमारा यही एक मुतालबा है कि उन लोगों को उनमें न रखा जाए जिनको गवर्नमेंट ने कायदों करा दिया। देखिए जी, वो पाराचनार के जो सिलसिले हैं वो शुरू किए गए, जब वही फिरकावाराना सिलसिला था और उसमें हमेशा से मुहर्रम से पहले इस तरह के सिलसिले जो है वो शुरू किए जाते हैं। लेकिन अफेल में है कि तरीक़ फ़ातिमा जाफरिया ने जो कोशिश कावश की उसके नतीजे में अब जब वहाँ तरफ़ें के दरमियान मुआहदा हो चुका है और 2 साल तक जमबंदी का ऐलान कर दिया गया। हमारी तहरीक के वफूद जो है वो 2-3 वफाकी वज़रा से मुलाकात कर चुके हैं और इस वाले से भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं इसका अलग मीडिया से है। मीडिया में आम शख्सियत का किरदार है, सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस तरह का गुनौनी खेल खेलना चाहती हैं और वो वतन के अंदर भी हैं, वतन के बाहर भी हैं। लिहाजा हम तमाम मुस्लिमीन पर ये ज़रूरी है, लाजिम है कि हम हर दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन इस्लाम पर नज़र रखें और जो भी इस तरह का कभी किरदार अदा करे मुस्लिमीन के दरमियान इख्तिलाफ इंतशार का, तो उसको रद्द करें। तो रद्द करेंगे तो सारे मुस्लिम। देखिए, कश्मीर जो है कब से हमारा मुतालबा है कि कश्मीर जब आज़ाद हो जाए। अब उसके लिए आप सब जुलूस क्यों निकालते हैं? लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा और आपको अपना नजरिया का इजहार करना होगा और आपको एक किरदार अदा करना होगा। हम आसानी से ये इजहार करते हैं कि हमारे पास एक मुकम्मल दस्तावेज है, मुकम्मल मुआहदा है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है जो आती है उसकी पाबंद है। अगर वो अमल नहीं करते तो वो खुदा और रसूल के नजदीक जो है वो ये मुस्लिम जो मुआहदा है जो हमारे कायद मुहतरम आका मुस्लिम
علیہ رحمہ نے 8 مہینے ایجوکیشن چلا کر تعلیم چلا کر اس کو حاصل کیا تھا. لہذا یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک اثاثہ ہے. اس سے بہت سارے حقوق کو گورنمنٹ نے قبول کیا. 12 حقوق تھے جن میں سے ایک عزاداری بھی تھا. اور بہت سارے مقامات پر اسی کو جہاں عزاداری پر رکاوٹ ڈالی گئی تو وہاں پر جو لوگ عدالت میں گئے تو اسی مادے کی صورت میں ان کو کامیابی ملی. اس کی ہم آپ سے اظہار کرتے ہیں کہ بھائی اس مادہ جو گورنمنٹ نے ہم سے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے. اور ہمارے یہ تو حکومت کا کام ہے. جب حقوق نہیں دیں گے تو ہمیں ضرورت پڑے گی ہم بیان کریں. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ پنڈی ضلع میں مختلف مقامات پر جو انفرادی طور پر مومنین مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ وہاں کے انہیں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, تو اس کے لیے آپ نے کی ہے یا یہ جو ہمارا مثال ہے اس کے علاوہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے وہ بنیاد خود ہی وہ ٹائم لاتے ہوتے ہیں. محرم الحرام کمیٹی موجود ہے, اس لیے موجود ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ ہو وہ مرکز سے رابطہ کریں. جب رابطہ کریں گے تو کیا مسائل حل کیے جائیں گے. اگر وہ خود نپٹنا چاہیں اور خود ہی مسائل, اس لیے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. مرکز کی مرکزیت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ ارتباط میں رہیں, رابطے میں رہیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ یہاں بیان کریں تاکہ ہماری محرم الحرام کمیٹی جو ہے وہ اوپر تک ان کے مسائل کو لے کر جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں. ایسا ہے کہ سوال ہوا ہے کاروان کم کے بارے میں فرما دی ہے. پنڈی کے میڈیا سے آپ کے تعلق ہے, میں وضاحت کروں کہ ہمارے مرکزی سربراہ ہے پاکستان میں جاتی تھی اگر پنڈی میں ہمارے کاروان ہماری شرکت کاروان میں رہی ہے. شوکت جابر صاحب ہمارا شامل ہے, تو یہاں پہ ان شاء اللہ ہے کہ جہاں بھی امن کی بات ہے ان شاء اللہ ہم آپ کو ضرور جائیں. ایک دوست نے کہا ہے کہ تعارف کرا دیں تو میں 2 منٹ کے لیے تعارف ہم بتا دوں, آپ نوٹ کر لیں کہ جملہ کے ہمراہ علماء کرام سینئر علماء کرام کی ضرورت ہے. اور دہلی کے مسائل بتایا گیا کہ میرے بھائی جانب جملہ کے ساتھ موجود مرکزی نائب صدر بابا فضل علی شاہ صاحب, دائیں جانب ہمارے شمس نگر صدر ہوا علامہ بشار امام صاحب. ایک ہستی کا تعارف کراؤں اور بزرگ کے ہمارے سعادتی شعبے کے سرپرستار ہیں جناب سداد بہادر صاحب بہادر کمانڈر کے ساتھ ہیں جو مختار اور پاکستان ہیں. اس کے علاوہ دیگر سینئر وزراء آپ کے آمد کی بہت شکریہ. اور ایک دوست نے کہا ہے کہ چونکہ صحافی بھائی نے ایک پہلی برسی اعلیٰ صاحب کی اور کچھ لوگ سال بعد یہاں پہ آتے ہیں تو آج پورے گزارش ہے صحافی کی طرف بتاتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و علی محمد حق محمد و علی مسلم پاک اسوا مرحوم مقبول قائد الجام یا احمد المسلم نشفی رحمۃ اللہ کو وصال فرما, کہ درجات عالم کو متعالی فرما, سب کو خطوط گوش پر عمل کرنے کی توفیق منعمت فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. جو بھی دشمنان پاکستان ہیں, دشمنان اسلام ہیں, دشمنان قرآن ہیں, ان کو نیست و نابود فرما. آنے والے عزاداری محرم الحرام میں جتنے دنیا میں بر میں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں جتنے مراکز و مساجد و مرگوں میں اشرا کی مجالس ہوگی, ان تمام علماء, خطبہ, ذاکرین, واعظین, بانیان مجالس اور جتنے ہمارے برادران آقا حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں کردار ادا کریں گے, ان تمام کو موفق اور معجد فرما اور ہم سب کو راہ حسینیت پر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور کفر و شرک و نفاق کے خلاف جس طرح کا حسین نے ایک تاریخ چلا کر ایک بہترین مثبت پیغام حریت پوری دنیا کو دیا, ہم سب کو اس پیغام حریت پہنچانے میں موفق و معید فرما.
आका मौला इमाम ज़मान की ज़रूरत में ताजील फरमा, जितने हाज़रीन हैं कि जो भी हवाले शरिया हैं उनको पूरा फरमा, बिलख़ास जितने साफ़ी बरदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इन तमाम के घरों में खैरात और बरक़ात का नुज़ूल फरमा, इन तमाम के जो हजात शरई हैं उनको पूरा फरमा, हम सब की आखिरत बिल खैर फरमा, हम सबको हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद बजा लाने की तौफ़ीक़ बरामद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बहुत बहुत नवाज़िश और आप सब के लिए लंगर का इत्माम है, न्याज का इत्माम है, वतनावल फरमा।